نے وصال سے 3 دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر کان میں کہا تو ہنسنے لگی۔ حضور کے وصال کے بعد میں نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہوئی تھی؟ فرمایا نبی پاک نے میرے کان میں کہا تھا فاطمہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو میں رو پڑی۔ پھر حضور نے فرمایا جنت میں تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی، تو فرماتی ہیں میں ہنس پڑی۔ حضور کا وصال ہوا۔ حضرت انس بن مالک چونکہ چھوٹے سے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے شروع سے، وہ آئے تو جناب علی فرماتے ہیں فاطمہ کہنے لگی حضور کو دفن کر کے لوٹے، تدفین سے فارغ ہوئے، قبر مبارک میں اتارا، حکم پورا کیا، کہتے ہیں واپس آئے تو جناب انس سے سیدہ فاطمہ کہنے لگی انس تو نے بھی میرے رسول پہ مٹی ڈالی ہے، انس تیری جرت ہو گئی تھی؟ فرماتے ہیں اس وقت فاطمہ کا پہلا آنسو گرا، اور پھر 6 مہینے حضور کے بعد حیات رہی، میں نے اس کے آنسو ہی گرتے دیکھے۔ لوگ سو جاتے، وہ حضور کے روضے پہ جا کے بیٹھ جاتی، کہتے ہیں میں سمجھاتا بہلاتا، لیکن فاطمہ کہتی علی صبر اپنی جگہ، کرم اپنی جگہ، اور میں تجھے کیا بتاؤں، بہن بھائی پہلے سارے چلے گئے، والدہ پہلے چھوڑ گئی، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی پردہ ڈال لیا ہے، مجھے چاروں جانب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں 6واں مہینہ تھا حضور کے وصال کو۔ ایک دن مسکراتی ہوئی فاطمہ گھر آئی روزے سے رات کو بچوں کے ساتھ، تو شیر خدا کہنے لگے، میں نے کہا فاطمہ بڑے دنوں کے بعد مسکراتے دیکھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی علی آج میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے حضور خواب میں ملے ہیں، تو مجھے حضور نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ تو میں نے کہا محبوبہ میرا دل نہیں لگتا۔ تو فرمایا بیٹی تیاری کر تو میرے پاس آنے والی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس فاطمہ بیمار ہوئی، چند دن گزرے تو مجھے بلایا اور کہنے لگے علی وقت جانے کا آ گیا ہے، یہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، جانے کا وقت آ گیا ہے۔ علی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی نواسی جناب امامہ سے شادی کر لینا، وہ حضور کو بڑی پیاری ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حسن حسین ان کا خاص خیال رکھنا، اور تیسرے لفظ کہے تو حضرت علی تڑپ کے روئے، کہنے لگی میں نے وقت گزارا ہے، آپ کی حقوق میری ذمہ داری تھے، میں انسان تھی بھول جاتی تھی، اگر مجھ سے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے رضائے الہی سے درگزر کرنا، کہیں میں حضور کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے ہاتھ تھاما اور میں نے کہا فاطمہ علی کا بڑا مرتبہ تھا، پر جو تیری نسبت سے کمال تھا وہ تیرا ہی تھا، تو کیسی بات کرتی ہے، تو نے تو حد کر دی، شہزادی ہو کے میرے گھر میں خادموں کی طرح رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا حکم یہ ہوا کہ مجھے رات کو دفنایا جائے، اور فرمایا میرے پہلے مدینے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ حضرت فاطمہ نے سب سے پہلے کہا، فرمایا میری چارپائی کے ساتھ لگا کے نا شاخیں، چارپائی کے ساتھ تو اوپر لا کے انہیں اوپر سے باندھ دینا، اور ان شاخوں کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا، میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے، میرے کفن پر بھی۔ فرمایا شاخیں لگا کے یہ وصیت کی، فرمایا اوپر سے پھر رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا، اور پھر کفن کے اوپر شاخیں باندھ کر گویا ایک ڈولی سی بنا کر اس کے اوپر بھی کپڑا ڈالنا، کسی غیر محرم کی میرے کفن پر بھی نظر نہ پڑے، اور علی مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے اللہ کے سپرد کرنا۔ جناب انس بن مالک فرماتے ایک قیامت حضور کے وصال پہ دیکھی تھی، اور دوسری قیامت میں نے حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھی تو دیکھی۔ فرماتے ہیں عمر فاروق ایک کونے میں لگ کے رو رہے تھے، میں گیا، میں نے کہا عمر تو دلیر آدمی ہے، تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نشانی مصطفیٰ بھی رخصت ہو گئی ہے، ہم بچوں کو بھیجتے تھے، فاطمہ کی دعائیں مصطفیٰ کی دعائیں لگتی تھیں، دیکھو سیدہ بھی رخصت ہو گئیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عزت والی بیٹی جب قیامت والے دن آئے گی، قیامت والے دن تو اللہ فرشتوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے کہے گا گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی۔